السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ آج کے لیے ایک موضوع اٹھا ہوا ہے۔ ہندوستان لکھنؤ میں وسیم رضوی نامی شخص نے ہندو دھرم اختیار کر لیا۔ ہمارے مومن بھائی، شیعہ سنی بھائی اس بارے میں تھوڑے سے پریشان ہوئے، تھوڑے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی کیسے ایک آدمی جو ہے وہ دین اسلام کو اچھی طرح جانتا ہو تو وہ دین کو چھوڑ کے کیسے دوسرے مذہب میں چلا گیا۔ دیکھیں، یہاں سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ہے کیا۔ وسیم رضوی لکھنؤ میں محکمہ اوقاف میں شیعہ بورڈ کی نمائندگی کرتا رہا، اور وہاں اہل سنت کی طرف سے اوقاف بورڈ میں نمائندگی کرتے رہے ظفر احمد فاروقی۔ ان دونوں نے مل کے بہت کرپشن کی۔ کیسے؟ اہل سنت کی مساجد، اہل تشیع کی امام بارگاہوں کی زمینوں پہ انہوں نے بہت قبضے کیے۔ ایون الہ آباد میں ایک امام بارگاہ غلام حیدر کو توڑوا کے انہوں نے وہاں مارکیٹ بنوا دی، اور ان کو سپورٹ حاصل ہے اعظم خان نامی شخص کی۔ یہ اعظم خان کون ہے؟ یہ اعظم خان ایک پولیٹیکل انفلوئنس رکھنے والے بڑے پولیٹیکل ورکر ہیں، جو کہ الکیش یادو نامی وزیر کے ساتھ ساتھ رہے، جو کہ سماج وادی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، مگر جب ان کی پارٹی کی حکومت ہٹی اور بی جے پی اقتدار میں آئی وہاں پہ، تو بی جے پی کے متعصب رہنما ادتیہ تیاگی، جو لباس بھی پجاریوں والا پہنتے ہیں، وہ اتنے ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، یہ ان کے ساتھ لگ گئے، اور ان کی سپورٹ سے ظفر احمد فاروقی اور وسیم رضوی ان دونوں نے انتہائی کرپشن کری، اور اوقاف کے نام پہ تمام زمینوں پہ امام بارگاہوں کی اور مساجد کی زمینوں پہ قبضے کرنا شروع کیے۔ ان کو آپ لکھنؤ کا لینڈ مافیا اور چائنا کٹنگ ماسٹرز کہہ سکتے ہیں۔ 2014 میں مولانا کلوِ جواد صاحب نے ان کے خلاف مظاہرہ بھی کیا، جس میں انہیں پولیس کے شدید ترین تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پھر وسیم رضوی نے لکھنؤ کی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں 26 آیات ایسی ہیں جو انسان کو وائلنس پہ ابھارتی ہیں، یا تو یہ آیات قرآن کا حصہ نہیں ہیں، ان کو شامل کیا گیا تو ان کو نکال دیا جائے۔ تو یہ بھی اس کی بات جو تھی وہ صرف شر پہ مبنی تھی، اس لیے کہ قرآن محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا لمحافظون، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو شخص بھی تحریف قرآن کا قائل ہوگا وہ آٹومیٹکلی، اسے کسی آیت اللہ، کسی مفتی یا مفتی اعظم کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حکم خدا سے اگر وہ تحریف قرآن کا قائل ہو رہا ہے تو وہ اس کا قائد باطل ہو گیا، اور وہ خارج الاسلام خود ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ کوئی بھی دین اختیار کرتا پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ 1940s میں جب مسلمانوں نے قائد اعظم کی رہنمائی میں ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا، تو اس وقت بھی ہندو انتہا پسند تنظیموں نے ہندوستان کی ایک کورٹ کے اندر یہ کیس دائر کیا تھا کہ قرآن میں ایسی 26 آیات موجود ہیں جو ان لوگوں کو وائلنس پہ، جہاد پہ ابھارتی ہیں۔ وہ آیات یا تو قرآن سے نکالی جائیں تاکہ ان کی پریچنگز مسلمانوں کو نہ ہو۔ وہ آیات جہاد سے متعلق ہیں، اور یقیناً ان لوگوں نے ان کی غلط پریچنگز کرتے ہیں یہ، کیونکہ بہرحال قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اس کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ترجمہ ہر انسان نے بائسڈ ہو کے اپنی مرضی سے کیا ہے، اکثر، ہر ایک نے نہیں، اکثریت نے، لیکن جو اس کا عربی متن ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر زبر پیش تک محفوظ ہے۔ تو یہ وسیم رضوی، ظفر احمد فاروقی، اعظم خان، اور اب ان کو ادتیہ تیاگی کی جو سپورٹ حاصل ہے، یہ سب کرپٹ لوگ ہیں، یہ سب کرپٹ ترین لوگ ہیں۔ اور ہم سلام پیش کرتے ہیں مولانا کلبِ جواد صاحب کو، جو کہ ایک اجتہادی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، علماء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کلبِ صادق صاحب کے بھتیجے ہیں مولانا کلبِ صادق کے، اور آپ کے بیٹے کلبِ عابد بھی عالم دین ہیں۔ تو یہ پاکھنڈی لوگ ہیں۔ اچھا، اب اس پہ جہاں ہمارے بھائی سے پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی کیسے ایک شخص چلا گیا، دیکھیں ایسا آدمی یقیناً اس کے عقائد شروع سے ہی باطل تھے، وہ کسی اور ایجنڈے پہ، کسی اور مقصد پہ یا کسی لالچ پہ کام کر رہا تھا۔ جیسا آپ سلمان رشدی کو کیا سنی تسلیم کریں گے؟ نہیں، اس کے عقائد اتنے باطل ہیں کہ ہم اسے اہل سنت نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے جس طرح سلمان رشدی کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اسی طریقے سے وسیم رضوی کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ یہ لادین لوگ ہیں، ان کا مذہب صرف پیسہ ہے، یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے کہ جی سچا دین تو بے شک اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اس لیے کہہ رہے ہیں، بے شک سچا دین اسلام ہی ہے۔ اگر کوئی کھلے ذہن سے نیوٹرل ہو کر تحقیق کرے گا تو اس بات کو پا جائے گا۔ ہندوؤں کی مقدس ترین کتاب ہے ویدا کے کئی والیومز ہیں
جیسے آج انجیل کئی والیوم ہمیں اویلیبل ہیں، جیسے 3 یا 4 یوحنا کی انجیل ہے، یوشا کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، اس طرح ویدا کے بھی کئی والیومز ہیں۔ ویدا کی ہندو دھرم کی جو آفیشیل لینگویج کہہ لیجیے وہ سنسکرت ہے، جس میں ہندو دھرم کو سناتنا دھرما کہا گیا ہے، یعنی دا اٹرنل ریلیجن۔ دا اٹرنل ریلیجن یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا دین۔ اٹرنل ریلیجن یعنی ایسا دین جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو سنسکرت میں اس کو اٹرنل دین یعنی سناتنا دھرما کہا گیا ہے۔ ابھی جو آپ ویڈیو دیکھیں گے اس میں بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سناتن دھرم اختیار کر لیا ہے، یعنی اٹرنل ریلیجن اختیار کر لیا ہے۔ سناتن دھرم آپ نے قبول کر لیا ہے جی، اور یہ بتائیے کیا وجہ رہی؟ نکال دیا گیا اسلام سے۔ جب اسلام سے نکال دیا گیا، ہماری خبر دینے کے لیے منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ میرے گناہ کیا تھا؟ میرا گناہ یہی تھا کہ میں نے اسلام پر سوال کھڑے کیے تھے، محمد کے چرت کو اجاگر کیا تھا، اسلام کو مذہب نہیں آتنکواد کا ایک آرگنائزیشن بتایا تھا، تو میرے سوالوں کا جواب دینا چاہیے تھا۔ میرے لیے اسلام کے دروازے بند کر دیے گئے، تو میرا ادھیکار ہے کہ میں کسی دھرم کو سویکار کروں۔ میں نے اپنے ادھیکار کے تحت سناتن دھرم کو سویکار کیا۔ ओम नमः शिवाय का यदा कदा जब इन्हें समय मिले तो ओम नमः शिवाय का, क्योंकि ये धर्म महादेव का धर्म है, सनातन धर्म के पितृ पुरुष महादेव है। ओम नमः शिवाय का यदा कदा ये जाप करेंगे। केवल इतनी बातें हैं। بالکل کر رہا۔ آئیے سورہ روم کی کچھ ابتدائی آیات دیکھ لیجئے، جہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہی تو دین قائم ہے، یہی دین تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اسے نہیں جانتی، اس سے لا علم ہے۔ سورہ روم کی آیت میں جا کے دیکھیے، آپ کو دین القیم کا لفظ ملے گا، دا اٹرنل ریلیجن، یہی اٹرنل ریلیجن۔ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہندو دھرم کے اندر جو انہیں یہ دیوی دیوتا مانتے ہیں اپنے، میں بھی وہ پیغمبر رہے ہوں، پیغمبر خدا رہے ہوں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اس زمین پر، قرآن میں 26 یا 27 کے نام ملیں گے آپ کو، تاریخ میں آپ بہت ڈھونڈیں گے تو آپ 40 سے اوپر نہیں جا پائیں گے، اور 1,24,000 کی تعداد ہے۔ تو جیسے اکثریت نے انبیاؤں کے جانے کے بعد ان کے دین کو تبدیل کر دیا، ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ایسا ہوا ہو، اور یہاں بھی دین اسلام ہی آیا ہو، جسے اٹرنل دین کہا گیا سنسکرت زبان میں، اور عربی زبان میں دین القیم کہا گیا۔ تو بالکل بھی ایسی باتوں پہ مت جائیے، ایسی باتوں سے بالکل دل برداشتہ مت ہوئیے۔ یہ وسیم رضوی، ظفر احمد فاروقی، اعظم خان، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ادت تیاگی اور الکیش یادو جیسے لوگوں کی سپورٹ سے اس طرح کے کرائم اور کرپشن کرتے ہیں، جن کے اوپر CBI کی انکوائریز بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایون ان لوگوں نے، ظفر احمد فاروقی اور وسیم رضوی نے، جب انڈین ہائی کورٹ نے بابری مسجد کے لیے ہٹانے کے لیے فیصلہ دیا تھا، انہوں نے اس فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا تھا۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چاہے اہل تشیع سے ہوں یا اہل سنت سے ہوں، ان کی اسلام سے کتنی ہمدردی ہے۔ تو یہ کہیں سے بھی تعلق نہیں رکھتے، نہ یہ سنی ہے نہ یہ شیعہ ہیں، تو مسلم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے بعد۔ تو بہرحال بالکل بھی پریشان نہ ہوئیے، بالکل بھی اداس نہ ہوئیے، یہ دین اسلام پہ تھا ہی کب، بقول